هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ حاقہ کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت 19، 20 اور 21 تلاوت کی۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے انسان کی ایک ناشکری سمجھے اس کا ذکر کیا کہ جب انسان جو ہے نا، اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اچھا، وہ جو میں ذکر کروں ناشکری، وہ دوسرے مقام ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب اللہ اس پہ کوئی تنگی لے کے آتا ہے تو کہتے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، یہ وہ مقام نہیں۔ یہاں ذکر فرمایا کہ جب اس کا عمل نامہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، ایک رجسٹر ہے نا، فرمایا کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے، اور نیک کام کرو تو دائیں جانے والے لکھ لیتے ہیں، اور کوئی برائی کا کام سرزد ہو جائے تو بائیں جانے والے لکھ لیتے ہیں۔ جب وہ رجسٹر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت یہ نیک آدمی جو ہے یہ خوش ہوگا، اور اپنے گھر والوں سے بھی کہے گا دیکھ لو میرے اعمال نامے کو، ٹھیک ہے نا۔ اور میں گمان کرتا تھا، میرے رب پر یہ یقین تھا مجھے کہ اللہ رب العزت مجھے یہ بدلہ اور میرا حساب اس طرح ہونا ہے۔ اور جو بد ہوگا اور گنہگار آدمی ہوگا تو وہ کہے گا ہائے کاش یہ عمل نامہ میں دیکھ ہی نہیں پاتا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ نا آخری پارے میں کہ کافر کہیں گے کاش کنت ترابا، میں آج مٹی بن چکا ہوتا اور یہ سب کچھ دیکھنا نہ پڑتا۔ تو اس کا ذکر کیا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال وہ اوتیہ کتابہ، جسے دیا گیا کتابہ اس کا عمل نامہ، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ، بس یہ اپنے عمل نامے کو اٹھا کر کہے گا ہاؤم، یہ وہ میرا عمل نامہ ہے، اقرءوا کتابیہ، پڑھ لو میرے عمل نامے کو، پڑھ لو۔ خوشی سے کہے گا، فخر سے کہے گا انی ظننت، بے شک مجھے میں یقین کرتا تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ بے شک میرا حساب میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، ٹھیک ہے نا، میں یقین کرتا اپنے رب سے کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بہترین جو ہے خوشگوار زندگی میں ہوگا، وہ خوشگوار زندگی میں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فی جنت عالیہ، آگے اس خوشگوار زندگی کی تفصیل کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، یعنی بلند و بالا جنت اور باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جات بڑے قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو ہنیئا، اللہ اکبر، رچتا پچتا کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم گزرے ہوئے دنوں میں اعمال کر کے آئے ہو، کھاؤ اور پیو، مزے کرو، یہ بدلہ ہے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ جسے اپنا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، اللہ پاک اس سے بچائے، اس سے ہم سب کو محفوظ ہے، جسے بائیں ہاتھ میں اس کا عمل نامہ تھما دیا گیا، فیقول، یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش لم اوت کتابیہ، کہ مجھے عمل نامہ دیا ہی نہ جاتا، ہائے کاش یہ مجھے آج یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا، ولم ادر ما حسابیہ، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میرا حساب اس طرح ہونا ہے، یہ تو میرا خیال میں بھی نہیں تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ موحد کیا کہے گا کہ مجھے یقین تھا اپنے رب سے، میرا عمل نامہ یہی ملنا ہے، اور یہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میں نے یہ گمان ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا حساب یہ ہونا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا حساب کر لو، اس سے پہلے قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا حساب کتاب خود کر لو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو تول لو قبل ان توزنو، اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے، تو پہلے ہی خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے افسوس یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ اس فیصلے ہونے پر، ما اغنا عنی مالیا، آج برباد ہو گئے، یعنی میرے مال نے مجھ سے کوئی چیز دور نہیں کی ہے، آج کے دن میرا مال کام نہیں آیا ہے۔ وہ جو دنیا میں نے حرام حلال کی تمیز ہی نہیں رکھی ہے، میں نے اللہ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اپنے مال اور جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہا، آج میرے مال و دولت نے کوئی چیز مجھ سے دور نہیں کیا ہے، کوئی چیز دور نہیں۔ حلق عنی سلطانیہ، آج برباد ہو گیا میرا سارا دبدبہ اور میرے دلائل برباد ہو گئے، آج میرا سلطانیہ، میری بادشاہت، میرا دبدبہ سب ہلاک ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، حکم کیا جائے گا خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اور اسے باندھ لو، ثم الجحیم صلو، اور پھر جہنم کے اندر اسے داخل کر دو، خذوہ فغلوہ، اسے باندھ لو، اللہ اکبر، زنجیروں پر، ثم فی سلسلۃ ذرعھا، پھر ان زنجیروں میں سے باندھ لو، سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا، جو 70 گز کی ان کی ایک ایک کڑا ہوگا، 70 گز کے ایک، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، فسلکوہ، انہیں داخل کر دو اس میں، باندھ لو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کرو، زنجیروں میں جکڑ دو اور جہنم میں ڈال دو۔ لا یحض علی طعام المسکین، اس نے کبھی مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دی ہے، کسی کو ابارا نہیں ہے، نہ اس نے خود کھلایا ہے، نہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے والے، بلکہ جس نے کھلایا تو اسے بھی کہتے وہ برباد نہ کرے، اگر ہاتھ کی ذرا اولا رکھا، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی مشورے دیتا رہے، خود بھی کنجوس مکی چوس ہو، اور جو خرچ کرنے والا ہو اسے بھی یہ مشورہ مسئلے بن گئے نہ کرو، یہ کرتے پھر، ٹھیک ہے نا، اس لیے کنجوس جو ہوتا ہے یہ گنہگار اور فاسق سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ گنہگار تو گناہ کرتا ہے، لیکن یہ جو کنجوس ہے اس کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک خرچ کرسا تو حاصل کت ہو، تو فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس نے کبھی مسکین کو کھانا کھلانے پر ابارا نہیں ہے، ترغیب نہیں دی ہے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ، پس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن، ہا ہونا اس جہنم میں، حمیم، کوئی گرم دوست، کوئی گہرا دوست، گرم جوشی والا دوست کو حمیم اس لیے کہتے ہیں عربی میں کہ حمیم کہتے ہیں گرم کھولتے ہوئے پانی کو، اور دوست کو گرم کھولتے ہوئے پانی سے تشبیہ اس لیے دی کہ یہ بھی گرم جوشی سے ملتا ہے جب دوست سے ملتا ہے، تو فرمایا جب دوست کے خلاف کوئی بولتا ہے تو مخلص جو دوست ہوتا ہے اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے، میرا دوست کے خلاف کیوں یہ زبان اختیار کرتا ہے، تو اس لیے اس کو حمیم کہتے ہیں عربی میں، تو فرمایا آج کے دن اس کے لیے نہیں ہے کوئی گہرا دوست، ولا طعام، نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے، الا من غسلین، مگر پیپ کا پینا ہے، پیپ ہے، ٹھیک ہے نا، غسلین، اللہ اکبر، لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائے گئے اسے الا الخاطئون، مگر خطا کاروں کا کھانا ہے، مجرموں کا، فلا اقسم، قسم کا کہ کہتا ہوں، بما تبصرون، جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ پیغام، یہ قرآن جو ہے، لقول، بات، پیغام رسول کریم، عزت دار فرشتے کا لایا ہوا ہے، جبریل امین لے کے آیا نا، یہ عزت دار فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، وما هو بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان رکھتے ہو، ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے جو تم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے ایمان لانے کے دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، پہلا وہ جو اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور کسی نے کہا تیری بہن بھی مسلمان ہوئی ہے، لیکن وہ واقعہ زیادہ مستند نہیں ہے، جو مستند واقعہ ہے وہ یہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایک دن امام الانبیاء کو تنگ کرنے کے ارادے سے باہر نکلتا ہوں کہ آپ کو ذرا تنگ کر لوں، ذرا مزہ آتا تھا کہتے ہیں تنگ کرنے، جب باہر نکلتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور میں نے پیچھے کنکریاں اٹھائی ہوئی ہے آپ کو مارنے کے لیے نا، ہاتھوں میں کنکریاں اٹھائی ہیں، جو ہی میں آپ کا پیچھا کرتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر حرم میں داخل ہوتے ہیں، اور حرم میں جو داخل ہوئے
کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور نماز میں یہ سورہ حاقہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں سن رہا ہوں، اور جب یہاں اس آیت پر پہنچتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعروں کا کلام ہے۔ دیکھنے سورہ حاقہ، یہ تو کسی بڑے شاعر کا کلام لگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول کے زبان پہ یہ آیت آئی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دیکھیں یہ تو کاہن بھی ہے۔ میرے دل کی بات کیسے سمجھے؟ میں نے تو دل میں یہ سوچا تھا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، لیکن اس نے اس کے زبان پہ کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو جو ہی میرے ذہن میں کہ یہ تو کاہن بھی ہے، تو آگیا آپ کی زبان پہ یہ بات آئی وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ جملے پورے کرنے کی دیر تھی، فَوَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ، ایمان نے پورا کا پورا میرے دل میں جڑے بنا لیے تھے، پورے جڑے کر گیا تھا، ایمان دل میں اتر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور کلمہ توحید پڑھ کر اقرار کیا، اور اس کے بعد تو فرمایا قلیلا ما تذکرون، وہ توڑے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، نازل ہونا اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر میرا، اللہ فرماتے ہیں ولو تقول، اگر میرا نبی مجھ پر جھوٹی بات لگائے گا، لأخذناہ بالیمین، ہم اسے پکڑیں گے دائیں جانب سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیسی جھوٹی باتیں ہو سکتی ہے؟ اگر میرا پیغمبر بالفرض کر تو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر مجھ پہ جھوٹی بات بولے گا تو ہم دائیں جانب سے پکڑیں گے۔ ثم لقطعناہ منہ الوتین، پھر ہم اپنے پیغمبر کو دل کی رگیں کاٹ دیں گے۔ پھر لیکن الفاظ در سختی دے کے، اگر ہم پر کوئی جھوٹی بات پیغمبر بولے گا تو ہم اس کو دائیں جانب سے پکڑیں گے اور اس کے دل کی رگوں کو کاٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک عنہ سے حاجزین، یعنی منع کرنے والے، یعنی اس سے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں جو جھٹلانے والے ان کو بھی جانتے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہائے افسوس ہے علی الکافرین، کافروں پر۔ اللہ فرماتے بڑا افسوس ہے کافروں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ حق ہے، یقینی سچ ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام سے، العظیم جو بہت بڑا ہے، اس کے رب، اپنے رب کے نام سے جو ہے نا رب کی پاکی اور رب کی تسبیح بیان کر۔ اس کے بعد سورہ معارج اگلے درس میں انشاءاللہ۔